جی وہ سیٹی بچ گئی ہے. چلیے خواتین حضرات، منو بھائی سے آپ واقف ہوں گے. منو بھائی سے کون واقف نہیں ہے؟ احمد ندیم قاسمی صاحب نے، منیر احمد قریشی ان کا نام تھا، لیکن منیر احمد قریشی کی بجائے ان کا نام منو بھائی احمد ندیم قاسمی نے رکھا. اور ایک دفعہ منو بھائی سے پوچھا گیا کہ منو بھائی آپ کی بیگم بہت عمدہ خاتون، وہ بھی آپ کو منو بھائی کہتی؟ تو منو بھائی کہنے لگے کہ پہلے کہتی تھی اب سمجھتی بھی ہے. تو منو بھائی نے ہمارے لیے بہت شاندار ڈرامے لکھے. جھوک سیال سب کو یاد ہے، اس کو اڈاپٹ کیا. سونا چاندی ان کا مزاحیہ جو ہے. اس کے بعد اور انڈیپینڈنٹ ڈرامے بہت سارے ان کے نام آتے ہیں. ان میں ایک جو مجھے کسی حد تک یاد ہے وہ تھا پلیٹ فارم. سارا ظاہر ہے کہ اس کا ریفرنس ہی پلیٹ فارم تھا، کیونکہ منو بھائی کے جو والد تھے وہ ریلویز میں تھے، شاید اسٹیشن ماسٹر تھے یا کسی اور پوسٹ پر تھے. چنانچہ منو بھائی کا بڑا وسیع تجربہ تھا ٹرینز کا، اور سارا وزیر آباد کے رہنے والے تھے. تو وزیر آباد کے حوالے سے ایک اور میری یاد ہے، وہ یاد یہ ہے کہ بھئی ہماری خالہ جان رہتی تھی لویری والا ایک گاؤں تھا وزیر آباد کے قریب. تو ہم وزیر آباد اترتے اور وہاں ایک نالا پلکھو تھا، پتہ نہیں اب خشک ہو گیا ہے یا ہے، اس کا پل موجود ہے. اس کو پار کرتے تھے تو اس کے بعد آگے گھوڑیاں تیار ہوتی تھی، اور تو ٹرانسپورٹ ہوتی نہیں تھی، ان پہ ہم سوار ہو کے لویری والا جاتے تھے. مجھے یاد ہے کہ میں 3-4 دن وہاں رہا، اور وہ بچپن سے یہی عادت ہے کہ پڑھنے پڑھانے کی تو کوئی رسالہ کوئی کتاب نہیں تھی. تو میں اجازت لے کے پیدل وزیر آباد آیا اور اسٹیشن پہ آیا. اسٹیشن پہ وزیر آباد کے میرا خیال ہے کہ جو پورا خطہ تھا اس میں بہترین کتابوں کی دکان وزیر آباد کے اسٹیشن پہ تھے. اس کی کیا وجہ تھی مجھے نہیں معلوم. رضیہ بٹ بھی وزیر آباد کی رہنے والی تھی. تو وہاں پہ مجھے چچا سلیم تارڑ جو سابق صدر تھے، رفیق تارڑ صاحب، ان کے بڑے بھائی ہماری عزیزداری تھی، وہ ملے. انہوں نے مجھے ڈھیر سارے رسالے اور کتابیں دی جو میں لے کر گیا واپس. ریفرنس یہاں ٹرین کا کہاں سے آئے گا؟ ٹرین کا اس طرح آئے گا کہ جو پلکھو کا پل ہے، اور پلکھو کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک زمانے میں ایک پوری ٹرین تھی جو سلپ ہوئی وہاں سے پل سے، اور وہ پلکھو میں گری، اور وہ آج تک دستیاب نہیں ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ وہ اتنی گہرا تھا نالا. کچھ بزرگوں سے میں نے دریافت کیا، انہوں نے کہا پوری ٹرین تو نہیں، ایک آدھ ڈبہ گرا تھا اور وہ واقعی نہیں ملا تھا. اچھا، وزیر آباد جنکشن تھا، اس کا ایک اور بڑا اہم حوالہ ہے. علامہ اقبال جا رہے تھے کہیں، رات کے وقت وہاں پہ پہنچے، ٹرین کا انتظار کر رہے تھے، حقے کی طلب ہوئی. تو الہی بخش کو کہا کہ بھئی کوئی حقے کا بندوبست ہو سکتا ہے. ان کا سر اس وقت رات کے اس پہر یہاں کہاں؟ تو وہاں پہ ایک کلی سویا ہوا تھا. اس کے بعد اس کا پرانا سا جیسا بھی حقہ ہوتا ہے، چھوٹی سی حقی تھی، وہ پھر انہوں نے تازہ کیا، اور اس کے بعد اس کے کش لگائے تو پھر علامہ اقبال بحال ہوئے. یہ ان کی بایوگرافی میں بھی درج. اچھا، کلیوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اور کیونکہ بات ہی ٹرینوں کی ہو رہی ہے، پلیٹ فارمز کی، تو میں بھی ایک زمانے میں کلی ہوا کرتا تھا. جی ہاں، باقاعدہ، میں بالکل ایگزیجوریٹ نہیں کر رہا. میرا ایک سیریل تھا ایک حقیقت 100 افسانے، اور اس میں جرنلسٹ کا کردار ادا کرتا تھا. تو مختلف میں روپ بھی برتا تھا تاکہ لوگوں کے بارے میں، ان کی مسائل کے بارے میں جان سکوں. تو کلی میں بنا تاکہ دیکھوں کہ کلیوں کا کیا مسائل ہیں. تو وہ سارا جو ڈریس تھا وہ پہنا، اور باہر اسٹیشن پہ ہم بیٹھ گئے باقی کلیوں کے ساتھ. اچھا، باقی کسی نے مجھے پہچانا نہیں، میں بالکل ان میں مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل رل مل گیا. اب میں وہاں سے اٹھا ہوں، کوئی صاحب آئے ہیں اپنا سامان لے کے، وہ ہمارے ہی ایک ایکسٹرا تھے. انہوں نے کوئی خالی صندوق اٹھایا کہ کلی چلو گے، میں کہا جی. وہ میرے سر پہ رکھ دیتے. اب میں وہ سر پہ اٹھا کے جا رہا ہوں لاہور کے پلیٹ فارم پہ. پلیٹ فارم نمبر میرا خیال 2 تھا. اب وہ کیمرہ بھی آن چل رہا ہے، اور یکدم سامنے سے ایک بزرگ سے کلی آئے. انہوں نے غور سے میری طرف دیکھا. اس کے بعد انہوں نے میرے بازو پہ جو بندھا ہوا تھا پیتل کا نمبر ہوتا ہے کلیوں کا، وہ دیکھا. کہنے لگے اوئے تیرا تو پلیٹ فارم ہی نہیں ہے.
تم کیوں اٹھا کے لے جا رہے ہو سامان, یہ تو ہمارا سامان ہے. اچھا میں اب اشارے کر رہا ہوں کہ بابا جی شوٹنگ ہو رہی ہے, جانے دیں, سین دوبارہ کرنا بڑا مشکل. بابا جی باز ہی نہیں آ رہے. فائنلی پھر وہ میں نے صندوق نیچے رکھا اور اس کو کہا کہ بھائی میں اداکار ہوں, میں سچ مچ کا کلی نہیں. چنانچہ وہ عارضی طور پہ جب میں کلی بنا تو مجھے احساس ہوا وہ خالی صندوق بھی جو میں نے اٹھایا ہے, میں بتا نہیں سکتا کہ وہ کتنا بھاری, اور اتنا زیادہ سامان اٹھاتے تھے کلی, اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اور کوئی روزگار نہیں تھے. مجھے نہیں معلوم کہ آج کل ان کی کیا حالت ہے, لیکن مجھے ہمیشہ جب بھی میں نے سفر کیا ٹرین کا, مجھے سخت برا لگا جب میں نے کسی بہت ہی بزرگ کلی کو اپنا سوٹ کیس دیا اور وہ اٹھا کے چلا جا رہا. ایک دفعہ پھر لوٹ چلتے ہیں فلموں کی جانب. میرا ایک پسندیدہ گانا بھی ہے, لیکن وہ بہت خوبصورتی سے فلمایا گیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹرین چلی جا رہی ہے, اور گانا ہے میرے سپنوں کی رانی کب آئے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بہت ہٹ فلم دل والے دلہنیاں لے جائیں گی, اس کا بھی اختتام ایک ریلوے اسٹیشن پہ ہوا تھا, اور وہ ڈائلاگ کیا تھے جب وہ کہتا ہے رک رک, اور وہ کاجل رک کے دیکھتی ہے, تو وہ منظر بھی ذرا سی اس کی جھلکیاں دیکھ لیں. اچھا ایک اور فلم میرے ذہن میں آتی جس میں ٹرین دکھائی تو جاتی لیکن اوور آل اس کی سیٹی جو ہے ٹرین کی وہ ڈومینیٹ کرتی ہے پورے سیناریو کو, اور یہ ہے پاکیزہ فلم کمال امروہی کی. مینا کماری اس میں تھی, اور اس میں ٹرین کا بہت مرکزی کردار تھا, وہ خواب میں بھی آتی ہے اور سارا کچھ, اور کمال کی فلم تھی, اور یعنی کمال امروہی کی تھی, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کمال کی فلم تھی. اور یہاں پہ تذکرہ پھر گلزار صاحب کا آ جائے گا جب مینا کماری کا ذکر چھڑے گا, کیونکہ وہ بہت عقیدت رکھتے تھے مینا کماری سے. شی واز اے ویری ریلیجس لیڈی, اور شاعرہ بہت اچھی تھی. ایٹ ٹائمز گلزار کہتے ہیں کہ میں نے ان سے شاعری سیکھی. تو پچھلے رمضان میں فون پہ بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا گلزار صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ روزے بھی رکھتے ہیں, کیونکہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک دفعہ مینا کماری بیمار ہوئی تو وہ روزے نہیں چھوڑ رہی تھی, اور ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ روزے نہیں رکھنے, آپ نے یہ دوائیاں کھانی ہیں ورنہ آپ کی صحت کو خدشات لاحق ہو سکتے ہیں, آپ مر بھی سکتی ہیں. لیکن مینا کماری نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں نے روزے ضرور رکھنے. گلزار صاحب نے پوچھا کہ اس کا کوئی الٹرنیٹ ہے, تو انہوں نے کہا ہاں, اگر آپ کے حصے کے کوئی اور روزے رکھ دیں. تو سنا جاتا ہے کہ گلزار صاحب نے ان کے حصے کے روزے رکھے. تو پچھلے رمضان میں یہ جرت تو نہیں کر سکتا تھا, دوست ہیں میرے لیکن ظاہر بزرگ بھی ہیں, تو میں نے یوں ہی پوچھا, میں نے کہا گلزار صاحب ان دنوں بھی روزے رکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے حضور کچھ عادت سی پڑ گئی ہے, 4-5 روزے تو ضرور رکھتا ہوں. ایک اور پلیٹ فارم